ہارون صاحب سب سے پہلے صرف ون اینڈ اونلی میاں نواز شریف صاحب جس پر حکومت اپوزیشن بات کر رہی، اب تو رانا شمیم صاحب بھی کود آئے ہیں، وہ بھی آ گئے۔ نہیں، رانا شمیم صاحب بیچارے کو تو گھسیٹ لیا گیا نا، کود کیا گیا۔ اچھا، مطلب اتنے وہ پریشان ہیں اور امبیرسڈ ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ وہ ان کے صاحبزادے کی حرکتیں دیکھیں نا، کیا نام ہے؟ احمد حسن رانا۔ احمد حسن رانا، انہوں نے کہا ایک پروگرام میں کہا کہ میں گانا سنانا چاہتا ہوں، اس کو روک دیا گیا۔ پھر ایک رپورٹر کو اس نے بتایا کہ میں یہ گانا سنانا چاہتا تھا۔ والد صاحب کا حال بھی پتلا ہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتہ یہ بیان کہاں سے آیا ہے۔ بھائی آپ نے بیان سیل کرایا، اس کو غور سے پڑھا ہوگا، جج رہے ہیں، چیف جسٹس رہے ہیں گلگت بلتستان کے، تو میاں نواز شریف صاحب نے انہیں لگایا تھا، اور وہ سندھ کے نائب صدر بھی رہے تھے نون لیگ کے۔ تو اب تو وہ بات کھل گئی، یعنی ایک پاکستانی رپورٹر کو اس نے بتا دیا، کیا نام ہے اس کا؟ عرفان ہاشمی۔ چارلس، ہاں رپورٹر کا نام ہے چارلس گوتھری ہاں جی۔ تو وہ اپنا اس نے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دفتر میں کیا تھا اور بڑے خوش تھے اور بڑے شادماں تھے۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک جج کا انہوں نے بیان لیا۔ مطلب وہ جج کیسے وہاں پہنچ گیا؟ وہ اتنا پارسا تھا، سب کو معلوم ہے کہ وہ کیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا تھا کہ ہمارا سر شرم سے چکا دیا اس نے پاکستانی عدالتوں کو۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ 2 دن پہلے وہ بیان سامنے آیا، 15 نومبر کو 2 اخباروں میں چھپا، جب محترمہ کلثوم نواز کی پیشی ہونے والی تھی۔ تو آبویسلی اس کا مقصد یہ تھا کہ دباؤ بڑھایا جائے، لیکن عدالت نے اس معاملے کو کہنے سے الٹا ہی دیا۔ مطلب یہ کہا کہ یہ تو توہین عدالت ہے۔ اب دیکھیے وہ الزام اس میں کیا ہے۔ الزام اتنا مذکر خیز ہے کہ وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ عدالت جو بھی فیصلہ کرے، کہ وہ انہوں نے میرے سامنے ایک جج کو فون کیا اور اس سے کہا کہ یہ کرنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا اور سزا دینی ہے ان کو اور فلاں، اور ہم سے کہا گیا ہے۔ اور یہ بھائی آپ ان کو کوئی ذاتی دوست ہیں؟ انہیں معلوم نہیں آپ کو نواز شریف صاحب نے مقرر کیا؟ اس طرح کی بات اگر کرنی ہو تو رازداری سے کی جاتی ہے۔ پھر انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جی یہ بالکل درست ہے، اور اس کی جناب وہ بھی کرا لیا گیا ہے، فورینسک بھی ہو چکا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں ہے۔ ہاں جی، اس میں سمجھتا ہوں کہ سابق چیف جسٹس سے بڑی غلطی ہوئی۔ انہیں پہلے دن ہی بالکل واضح موقف اختیار کرنا چاہیے تھا اور عدالت میں چلے جانا چاہیے تھا۔ اب وہ ظاہر ہے شریف خاندان خاموش ہے۔ اگر شریف خاندان کا کسی معاملے میں 1% بھی سچائی ہو تو وہ خاموش نہیں رہ سکتے، وہ فوراً تردید کر دے گا ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، لیکن تردید کریں گے تو برطانیہ ہے جی۔ وہ ظاہر ہے وہ آدمی جو ہے اس کو اپنی پوزیشن عزیز ہے۔ چیف جسٹس نے کہا تھا ترمن اللہ نے کہ اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے جب برٹش حکومت سے کہا جائے گا۔ وہ برٹش گورنمنٹ سے کہیں گے نا جی، وزارت انصاف سے، اچھا، اور وہ اس سے پوچھیں گے کہ بھئی کہ یہ کیا کیسے ہوا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہاں تو جھوٹ بولنا آسان نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ بوتھم کا کیس تھا عمران خان کا، تو اس کے وکیل نے عمران خان سے کہا ایک بھی جھوٹ بولا، ایک بھی کوئی دستاویز مشکوک ہوئی، میں عدالت میں کھڑے کھڑے تمہاری وکالت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ وہ ویسے جیت لیا تھا کیس عمران خان نے۔ برطانیہ کے قوانین بڑے سخت ہیں نا۔ اچھا، وہ دیکھیں نہیں، وکیل جو ہیں وہ اپنی ریپوٹیشن خطرے میں نہیں ڈالتے۔ اس میں کیا ہوا تھا جو جس کیس میں انہیں سزا ہوئی ہے کہ وہ انہوں نے ان کے جو لائر تھا وہ نواز شریف صاحب کا، اس نے کوئی جعلی ڈاکومنٹس بنائے تھے۔ تو ایک پاکستانی وکیل سے رابطہ کیا گیا اور اس نے ٹریس کر لیا، وہاں ادارے ہیں جو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس سے کہا میں تمہارا لائسنس کینسل کرا دوں گا۔ پھر بھی وہ جو فونٹ تھا کیا کیلیبری فونٹ، پھر بھی انہوں نے بنا لیا۔ پھر بھی مطلب یہ ہے کہ وہ کہا، ایک شہزادے کا بیان بھی منگوا لیا۔ تو یہ ایک نفسیاتی جنگ ہے۔ دسمبر میں مارچ میں چلے جائیں گے، نومبر میں چلے جائیں گے، دسمبر میں چلے جائیں گے، لانگ مارچ ہو جائے گا۔ وہ مولانا تو 2 سال 1.5 سال پہلے انہیں بھیج رہے تھے۔ اچھا، مارچ میں میرا خیال ہے کہ یہ کہیں گے یہ ایک عمران خان کے لیے مشکل وقت ہے، لیکن اس میں خصوصیت ہے کہ وہ کھڑا رہتا ہے۔
وہ دباؤ قبول کریں گا. یہ جو رانا ثناءاللہ نے کہا نا اس کی نیند اڑی ہوئی ہے حکومت کی، عمران خان صاحب کی. عمران خان صاحب کی نیند اڑی ہے. عمران خان صاحب کی میں ان کے ساتھ بہت وقت گزارا ہے، بے شمار دن گزارے ہیں. رات کے 12 بجے وہ بالکل آرام سے سو جاتے ہیں. کتنا ہی بڑا کرائسس ہو، الیکشن جیتا ہوا ہو، ہارا ہوا ہو، کوئی مصیبت درپیش ہو، اس کی نیندیں نہیں اڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. پریشان تو دونوں ہیں، ظاہر ہے وہ بھی پریشان ہیں، وہ بھی ایٹ سٹیک ہیں، یہ بھی ایٹ سٹیک ہیں. تو دونوں کے چہرے بھی دیکھ لیں، عمران خان کو بھی دیکھ لیں، اس کو بھی دیکھ لیں. صحیح ہے. لیکن رانا ثناءاللہ صاحب تو یہ بھی بات کر رہے ہیں ہارون صاحب کہ عوام نواز شریف صاحب کا استقبال کرنے کے لیے پلکیں بچھانے کو بےتاب ہے، آنکھیں ان کی تک رہی ہیں. پلکیں بچھی ہوئی. میں راستے میں آیا تو میں نے دیکھا بے شمار پلکیں بچھی ہوئی ہیں. یہ بڑی زیادتی ہے کہ جہاں سے نواز شریف صاحب نے گزرنا ہے، جن پلکوں سے وہاں سے آپ نہیں وہ جس راستے سے انہوں نے ادھر میں گیا تھا نا، تو پلکیں بچھی ہوئی تھیں. اور لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی بھائی نواز شریف صاحب شاید آ جائیں تو ہم ابھی سے تیار ہیں. نواز شریف صاحب کے سامنے پلکیں بچھانے کے لیے تو ان کے بھائی نہیں گئے تھے، آپ کو یاد ہی ہے؟ جی مجھے یاد ہے ہارون صاحب، وہ نہیں پہنچے تھے. قافلہ نکلا تھا مگر وہ نہیں پہنچے. وہ بڑی پارٹی ہے، الیکشن جیت سکتی ہے، لیکن نواز شریف صاحب تو جائیں گے جیل. ان پہ تو پابندی ہے، 10 سال کی سزا ہے. ان کی صاحبزادی کو بھی 7 سال کی سزا ہے. اور اس کی جان بچانے کے لیے جو حربے وہ استعمال کر رہے ہیں اس سے بچے گی تو نہیں. بچیں گی تو دلیل سے بچیں گی نا. جب کوئی قانونی جواز فراہم کیا جائے گا، عدالتیں تو ہمیشہ مہربان رہی ہیں شریف خاندان پہ. ٹھیک ہے، لیکن کوئی دلیل ہو تو مہربان ہوگی نا، بغیر دلیل کے کیسے؟ آپ نے عدالتوں کی بات کی ہارون صاحب. دا موسٹ امپورٹنٹ جو انکشاف ہوا ہے، جس دفتر کے اندر یہ مکمل حلف نامہ سائن ہوا، تمام چیزیں، معاملہ طے ہوا ہے، یہ فلیگ شپ ریفرنس کیس جو تھا یہ اسی کمپنی کا دفتر ہے. نواز شریف صاحب تو کیوں کہتے ہیں میری ملکیت میں نہیں ہے، میرا کبھی یہ نہیں رہا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہیں بیٹھ کر سارے معاملات نمٹا رہے ہیں. وہ نواز شریف صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرے احساس سے میری آمدن سے زیادہ تو کسی کو کیا تکلیف ہے. اور یہی ایک جائیداد نہیں ہے، ابھی بہت سی جائیدادوں کا انکشاف تو وہ بری ہوئے میں ہیں کہ ان کی ملکیت ثابت نہیں ہوئی، وہ بری کر دیے. ثابت نہ ہونا ایک دوسری بات ہے. ایک جرم سرزد ہوتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہوتا. عدالت گواہیاں چاہتی ہے، ڈاکومنٹس چاہتی ہے. ثابت نہ ہونا دوسری بات ہے. لیکن وہ یہ بتا تو نہیں سکتے نا کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیے ہیں. اتنی بڑی کمرشل پراپرٹی کا بزنس ہے تو یہ لندن کا، مغربی لندن کا مہنگا ترین علاقہ ہے، تو یہ پیسہ آیا کہاں سے ہے، اس کی تو کوئی وضاحت وہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو ابھی پرسوں تو ہارون صاحب ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے اسی معاملے کو لے کر، رانا شمیم صاحب کے حلف نامے کو لے کر. پرسوں اس حلف نامے کو کھولا بھی جائے گا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب تو وہ مان گئے ہیں کہ یہی ہے. کیا یہ تم نہیں کہ دیکھو عدالتوں کے بارے میں نہ پریڈکٹ کیا جا سکتا نہ کرنا چاہیے. وہ عدالت اب اس کو دیکھے گی جو فیصلہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مگر رحمان ملک صاحب کی باتوں کو نہیں جھٹلایا جا سکتا ہارون صاحب. وہ کہتے ہیں طوفان کا یا میرے مالک رحمان ملک کی باتوں کو، وہ ہمارے سابق وزیر داخلہ رہے ہیں کبھی تصدیق ہی نہیں کی جا سکتی.